میں بارش کا آغاز ہوا اور شاہ فیصل ٹاؤن میں جیسے ہی بارش کا آغاز ہوا، چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور علی خٹک اپنے وائس چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن طارق محمود کے ہمراہ تیز بارش میں برساتی نالوں کے ہنگامی دورے کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ برساتی نالوں کے چوکنگ پوائنٹ کو فی الفور کھلایا جائے اور بارش کی صورتحال میں سڑکوں پہ برساتی پانی کھڑا نہ ہو۔ اس حوالے سے انہوں نے جہاں دورے کیے، اس دورے کے دوران محکمہ B&R اور سالڈ ویسٹ نے پانی کی نکاسی کے بہتر انتظام کرنے کی ان کو ہدایتیں بھی جاری کی اور کہا کہ شاہ فیصل ٹاؤن کی حدود میں جہاں جہاں برساتی پانی جمع ہو رہا ہے وہاں فوری طور پر سینیٹیشن کا عملہ تعینات کیا جائے اور فوری طور پر کاموں کا آغاز کیا جائے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سینیٹیشن فرحان شبیر، جبکہ B&R کے وقار احمد، ایکسین شارق بیگ، ڈائریکٹر انفارمیشن طاہر اقبال بھی پیچھے چل پڑے۔ کوئی بات نہیں، جبکہ افسران کی جہاں بڑی تعداد موجود تھی وہی ملازمین بھی ہر حال میں حرکت میں تھے، کیونکہ محکمہ سینیٹیشن نے اپنی تیاری قبل از وقت مکمل کر لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ گور خٹک آج جہاں معائنہ کر رہے تھے وہاں پر فوری طور پر انہوں نے تمام برساتی نالوں کو دیکھا، اس کی چوکنگ پوائنٹ کو کھولنے کی ہدایتیں جاری کی، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ کاروباری علاقوں پر بھی توجہ دی جائے اور نشیبی علاقوں پر خصوصی طور پر توجہ دی جائے۔ شاہ فیصل ٹاؤن کے چیئرمین گور خٹک نے بتایا کہ ہم نے 2-3 ٹیمیں تیار کی ہوئی ہیں اور مانیٹرنگ الگ تیار کی ہوئی ہے تاکہ کسی قسم کی شکایت ہو تو ہم اس کے ازالے کو فوری طور پر ٹیموں کو روانہ کر سکیں۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور خٹک کا کہنا تھا کہ ہم نے بارش میں ہر حال میں سہولتیں فراہم کرنی ہے اور ماضی میں ہم نے جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اس دفعہ بھی ہم لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے نہیں دیں گے اور کوشش کریں گے کہ بہتر سفری سہولتیں میسر آتی رہیں اور جہاں پانی کھڑا ہوگا وہاں ہم ڈی واٹرنگ پمپ کے ذریعے اس کو فوری طور پر نکاسی کے عمل کو یقینی بنائیں گے۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور خٹک نے واضح طور پر عوام سے اپیل کی کہ اہلیان شاہ فیصل ٹاؤن بارش کے بعد تقریباً 1-2 گھنٹے بعد گھروں سے نکلیں۔ تیز بارش میں ان کی گاڑی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور خصوصاً موٹر سائیکل سواروں کو حادثات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا وہ گھروں میں قیام کریں اور بارش رکنے کے بعد تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد گھروں سے نکلیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کا عملہ جو شاہ فیصل ٹاؤن کا ہے، محکمہ سینیٹیشن، B&R، محکمہ پارس، وہ حرکت میں ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شاہراہوں پر آ کر گلی محلوں کی سطح پر کاموں کو انجام دیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سینیٹیشن فرحان شبیر نے بتایا کہ محکمہ سینیٹیشن کی تمام ٹیمیں حرکت میں ہے، تمام انسپیکٹر، سب انسپیکٹر کو واضح ہدایتیں جاری کی جا چکی ہیں، چھٹیاں ان کی پہلے ہی منسوخ تھی، جبکہ ہمارے پاس جو بھی دستیاب وسائل ہے اس کی مدد سے ہم فوری طور پر مین شاہراہوں کو کلیئر کرتے جا رہے ہیں، جبکہ نشیبی علاقوں یا گلی محلوں میں جہاں پانی کھڑے ہونے کی شکایت آ رہی ہے اس کو فوری فور دور کرنے کے لیے ٹیمیں بھیج دی جاتی ہیں۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ بارش کے آغاز کے ساتھ ہی بغیر لاٹھی گولی کی سرکار سٹی وارڈن شاہراہوں پر آ گئی، لیکن یہ شاہراہوں پر پہلی دفعہ نہیں آئی ہے۔ آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، گرمی ہو، سردی ہو، کرونا ہو، محرم الحرام ہو، عید میلاد النبی ہو یا کوئی بھی موقع ہو، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، سٹی وارڈن شاہراہوں پر ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ سٹی وارڈن شاہراہوں پر آ گئے۔ سٹی وارڈن خدمت کے جذبے سے کام کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ دیکھنے میں لوکی کی طرح یا پتلی گاجروں کی طرح نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں جو ہے، ان کے دماغ میں جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا، ان کے پیٹ میں روٹی کتنی ہے کسی کو نہیں معلوم، ان کے پروموشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کسی کو نہیں پتا، نہ کوئی جاننا چاہتا ہے، لیکن یہ انسانیت کی خدمت کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سٹی وارڈن ہمیشہ پیش رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو بہتر سفری سہولتیں میسر آئیں، اور بارش پانی کے اندر اگر کسی کی گاڑی پھنس جاتی ہے تو اس کو فی الفور دھکا لگا کے کنارے پہ پہنچاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ کوشش کی جاتی ہے کہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھا جائے۔ بے ہنگم ٹریفک سے لوگ خود مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں یہ ٹریفک پولیس کی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ بعض اوقات ٹریفک پولیس بھی بارش سے بچنے کے لیے فلائی اوور کے نیچے کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن یہ سٹی وارڈن جو کہ ککڑی کی طرح یا بھنڈی کی طرح نظر آتے ہیں، پتلے پتلے گاجر کی طرح، لیکن یہ ہمت نہیں ہارتے، اس شدید بارش کے دوران بھی شاہراہوں پر ہوتے ہیں اور ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ کوئی حادثہ رونما نہ ہو جائے اور ٹریفک معمول کے مطابق چلتا رہے۔ یہ ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سٹی وارڈن جس نے ہمیشہ خدمت کے جذبے سے کام کیا اور کراچی والوں کی بھرپور خدمت کی۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ لیاقت آباد ٹاؤن کا محکمہ سینیٹیشن پھر حرکت میں، اور حرکت میں اس لیے کہ یہ معمول کے مطابق کام کرتا رہتا ہے۔ بارش کے آغاز کے ساتھ ہی محکمہ سینیٹیشن شاہراہوں پر آ گیا۔ ڈائریکٹر سینیٹیشن ناصر خان ہو یا CSI تفضل ہو یا انسپیکٹر اعظم، اپنے سینیٹری ملازمین کے ہمراہ شاہراہوں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے بر وقت لوگوں کو بہتر سفری سہولتوں کی فراہمی کے لیے کاوشوں کا آغاز کر دیا تھا، جس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ واضح ہے کہ محکمہ سینیٹیشن لیاقت آباد ٹاؤن حرکت میں رہتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ
जैसे ही बारिश का पहला कतरा गिरे वो शाहराहों पर आ जाते हैं और यही वजह है कि मुख्तलिफ शाहराहों पर लियाकताबाद की वहाँ पर खड़े होने वाले पानी की निकासी को फौरी तौर पर यकीनी बनाने का अमल शुरू कर दिया गया था। बारिश के दौरान भी सैनिटरी वर्कर्स काम करते रहे और डायरेक्टर सैनिटेशन नासिर खान और CSI तफसल उसकी मॉनिटरिंग करते रहे और यकीनी तौर पर लोगों को बेहतर सफरी सहूलतें मैसर आ रही थी। डायरेक्टर सैनिटेशन नासिर खान का कहना था कि डाखाना हो जो खास इलाका है उसके फ्लाई ओवर के नीचे वहाँ हमारी कोशिश होती है कि पानी को खड़ा ना होने दिया जाए, क्योंकि चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है तो वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहाँ खुसूसी टीमें तैयार कर दी गई हैं, जबकि गली महलों की सतह पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को आगाही फराहम कर रहे हैं कि मेन होल के ढक्कन वो ना खोलें, पानी को तसलसल से शाहरा पर आने दें। वहाँ से हमारी टीमें उनको निकासी को यकीनी बना रही हैं। लियाकताबाद टाउन का महकमा सैनिटेशन माजी की तरह एक दफा फिर हरकत में रहा। अजीज आरिफ, TV टुडे, कराची। चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने कहा है कि रैन इमरजेंसी में मंगो पीर टाउन के रहने वालों को तमाम सहूलतें फराम की जाएंगी और नशेबी इलाकों पर हमारी कड़ी नजर है। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने सऊदी अरब से यानी जहां वो उम्रे की सादत हासिल कर रहे हैं वहां से अपने एक पैगाम में कही। बाद कराची में मंगो पीर टाउन में वाइस चेयरमैन राना आरिफ, म्युनिसिपल कमिश्नर आगा खलील और दीगर बल्दियाती अफसरान जहाँ बारिश के साथ ही सड़क शाहराहों पर आ गए थे, वहीं बरसाती नालों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं ताकि चौकिंग पॉइंट को खोल के हमवार रखा जाए ताकि बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके। जबकि महकमा सैनिटेशन सफाई सुथराई के कामों में मसरूफ अमल है और शाहरा से बरसाती पानी की निकासी को भी यकीनी बनाया जा रहा है ताकि लोगों को बरसाती पानी की निकासी को यकीनी बनाकर बेहतर सब्सिडी सहूलतें फराहम की जाए। जबकि महकमा पास को वाज़ेह तौर पर हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि वो दरख्तों पर कड़ी नजर रखे। ऐसे दरख्त जो कि गिरने वाले हों या लटक गए हों या गिर जाएं, उनको फौरी तौर पर शाहराहों से गली महलों की सतह से उठाने का अमल तेज किया जाए और किसी किस्म का कोई वाकया ना रुनमा हो, इसके लिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो घरों में क़याम करें और बारिश के वक्त मोहतात रहें। राना मोहम्मद आरिफ ने जहां म्युनिसिपल कमिश्नर आगा खलील के हमरा मुख्तलिफ इलाकों के दौरे का सिलसिला जारी रखा हुआ है, वहीं पर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बारिश का पानी उनके लिए जहमत ना बने। जबकि उनका कहना था कि हम नशेबी इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं कि जहाँ पर बरसाती पानी माजी में खड़ा होता था वहाँ हमने डी वाटरिंग पंप का खुसूसी इंतजाम किया हुआ है। जबकि म्युनिसिपल कमिश्नर आगा खलील का कहना था कि हम कड़ी नजर रखे हुए हैं और हमने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हुई है और उस टीमों को वाज़ेह हिदायतें जारी की गई हैं कि वो दिन और रात शिफ्टों में काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि तेज तरीन बारिश में भी वो शाहराहों पर और गली महलों की सतह पर कड़ी नजर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि बरसाती पानी की निकासी को साथ साथ यकीनी बनाया जाए। बरसाती नालों की सफाई को हर हाल में मुमकिन बनाया जा रहा है, जहाँ चौकिंग पॉइंटों पर अफरादी कुव्वत के जरिए मदद ली जा रही है ताकि चौकिंग पॉइंट खुले होंगे तो बरसाती नाले से पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सकेगा। हम सऊदी अरब से अपने पैगाम में हाजी नवाज बरोही ने क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। देखने वाले और सुनने वाले इस वीडियो को जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरी गुजारिश है अपने टीम से, जिसमें मेरे TMC के मेंबरान हैं और TMC का स्टाफ है, TMC के अफसरान हैं। बिलखुसूस जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DC साहब का और मेयर साहब का जो मुझसे रब्ते में हैं। और रेन इमरजेंसी के हवाले से मैं दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि हमारे MC साहब DC साहब की हिदायत पे और वाइस चेयरमैन राना आरिफ साहब और पूरी टीम इस वक्त फील्ड में मौजूद है और मैं उनसे गुजारिश करूँगा, अपनी पूरी टीम से गुजारिश करूँगा, पूरे स्टाफ का मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो राब्ते में रहें और जो ग्रुप है उसको फॉलो करते रहें। जहाँ कोई इमरजेंसी की ज़रूरत है वहाँ कोई कोताही या सुस्ती नहीं होनी चाहिए और लोगों को जो है लोगों को ये सहूलत, कहीं पानी डरा हो या कोई मसला हो, उनकी जो है ना दहलीज पे उनको तमाम सहूलतें मुहैया करने हैं। बहुत शुक्रिया। ये हैं हाजी नवाज बरोही, चेयरमैन मंगो पीर टाउन। उम्रे की सादत हासिल कर रहे हैं लेकिन कराची में मौजूद ना होने पर भी बराह रास्त राब्ते में भी हैं। मेयर कराची हो या डेप्यूटी कमिश्नर उनके साथ राब्ते में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एहलियान मंगो पीर टाउन को बारिश में तमाम तर बल्दियाती सहूलतें मैसर आएं। अजीज आरिफ, TV टुडे, कराची। चेयरमैन मारीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान ने कहा है कि हमने बल्दियाती सहूलतों की फराहमी का सिलसिला तसलसल से जारी रखा हुआ है और बारिश के दौरान कबल अज वक्त रैन इमरजेंसी नाफिज करने के साथ साथ डी वाटरिंग पंप और बरसाती नालों की सफाई को तवज्जो दी थी। यही वजह है कि आज होने वाली अभी तक जो बारिश हुई है उसमें लोगों को बेहतर सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए अमला मुतहरिक है और कामों को तंदही से अंजाम दिया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन मारीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान ने म्युनिसिपल कमिश्नर जावेद कमर के हमरा मुख्तलिफ
شاہراہوں اور علاقوں کے دورے کے دوران کیا۔ ہمایوں محمد خان چیئرمین ماری پور ٹاؤن نے کہا کہ ہم نے ہر اوکیزن پر، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، محرم ہو، بارشیں ہو، عید میلاد النبی ہو، ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی ان کی دہلیز پہ پہنچائیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے ساتھ ہی ہم نے عملی طور پر اپنے افسران اور ملازمین کو متحرک کر دیا تھا۔ 2 شفٹوں میں ڈیوٹیوں کو انجام دینے کے لیے ٹیمیں تیار کر لی گئی تھیں، جبکہ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کو ہر حال میں تیار رہنے کے ساتھ ساتھ محکمہ باغات، محکمہ M&D کو بھی متحرک رکھا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بارش کے ساتھ ہی سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ شاہراہوں پر موجود رہا، جبکہ پارک ڈپارٹمنٹ ایسے درختوں کو کٹائی چھٹائی میں مصروف رہا جو بارش میں خطرناک ہو سکتے تھے۔ میونسپل کمشنر جاوید قمر نے اس موقع پر بتایا کہ ہم نے قبل از وقت جو اقدامات کیے تھے اس کی بدولت اب تک ہونے والی بارش میں بھی لوگوں کو سفری سہولتیں میسر آ رہی ہیں، اور جہاں جہاں کہیں شکایت کی صورتحال آتی ہے فوری طور پر خصوصی مانیٹرنگ ٹیمیں جہاں تیار کی گئی ہیں ان کو بھیج دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میونسپل کمشنر جاوید قمر نے اس موقع پر بتایا کہ ہم نے مختلف ٹیمیں تیار کی ہوئی ہیں اور ایک اسٹینڈ بائی میں جو فوری ایمرجنسی شکایت پر الگ سے جائے گی، جبکہ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کی 2 ٹیمیں تیار کی گئی ہیں جو صبح سے شام تک اور دوسری رات گئے تک فرائض انجام دے گی، اس لیے کہ بارش کی پیشن گوئی ہے اور تیز بارش کی ہے، اس لیے مختلف ٹیمیں تیار کی گئی ہیں، اور کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے عملے کی چھٹیاں پہلے ہی منسوخ کر دی گئی تھیں، جبکہ افسران متحرک ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نشیبی علاقوں پر ہماری کڑی نظر ہے اور وہاں پر ہم کسی کو مشکلات میں سامنا نہ کرنا پڑے، ہم وہاں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ برساتی نالوں کے چوکنگ پوائنٹ کو کھولنے کے لیے افرادی قوت کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ بلاخر شاہ فیصل ٹاؤن میں فلاور شو کا افتتاح ہو گیا۔ بارش کے دوران بھی شاہ فیصل ٹاؤن نے لوگوں کو ایک صاف ستھرے ماحول کی فراہمی کے دعوے کو اور فضائی آلودگی سے پاک ماحول اور خوبصورت فلاور شو کا جو تحفہ دینا تھا اس کا افتتاح ہو گیا، اور یہاں پر ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی جواد مظفر پہنچے تو ان کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر سائرہ امجد بھی موجود تھیں، اور انہوں نے یہاں پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور خٹک، وائس چیئرمین طارق محمود اور بلدیاتی افسران ڈائریکٹر پارک ذوالفقار قاضی نے ان کا استقبال کیا۔ بعد ازاں سید جواد مظفر ڈپٹی کمشنر کورنگی نے باقاعدہ فلاور شو کا افتتاح ربن کاٹ کر کیا۔ اس موقع پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور خٹک، وائس چیئرمین طارق محمود اور ذوالفقار قاضی، ڈائریکٹر پارکس، ڈائریکٹر سینیٹیشن فرحان شبیر اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر انفارمیشن طاہر اقبال نے موجود تھے۔ اس موقع پر باقاعدہ دعا کی گئی۔ بعد ازاں انہوں نے فلاور شو میں بنائے گئے مختلف پھولوں کے گروپس کا معائنہ کیا جہاں وہ انتہائی خوش دکھائی دے رہے تھے، اس لیے کہ باقاعدہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور محکمہ باغات کے مالیوں نے جس طرح اس میں کام کیا تھا وہ بھی قابل تعریف ہے۔ ڈائریکٹر پارک ذوالفقار قاضی کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر واجد علی اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیئر رضوان یا دیگر ہمارے مالی تھے، ان کی طرف سے سجایا گیا فلاور شو آج یقینی طور پر تحفہ عوام کو دے دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سید جواد مظفر نے جہاں دورہ کیا وہاں خوشی کا اظہار کیا کہ شاہ فیصل ٹاؤن نے خوبصورت فلاور شو کا تحفہ اہلیان شاہ فیصل ٹاؤن کو دے دیا ہے، اور یہی وجہ تھے کہ آج کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ تاہم اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سید جواد مظفر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے انہی کی زبانیں۔ ایک اچھی تفریح یہاں کے لوگوں کے لیے میسر کی گئی ہے، لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے، اور ہم تمام ٹیم کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور فیوچر میں بھی پارکس بنائے لوگوں کے لیے، پلینگ گراؤنڈز بنائے لوگوں کے لیے، نہ کہ کوئی کسی اور ایکٹیویٹیز میں ہم پڑیں۔ شاہ فیصل ٹاؤن کے تحت فلاور شو کا افتتاح ہو گیا، جو گزشتہ 4 دن سے یہ کوشش کر رہے تھے، اور شاہ فیصل ٹاؤن کے چیئرمین گور علی خٹک کا کہنا تھا کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ لوگوں کو ایک صاف ستھرا فضائی آلودگی سے پاک ماحول فراہم کریں، جس کے لیے محکمہ باغات کو ہدایتیں جاری کی گئی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج فلاور شو کا تحفہ دے دیا گیا ہے۔ بارش کی وجہ سے یقینی طور پر لوگوں کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن کل کے بعد سے یہاں پر خواتین بچوں کا رش ہوگا۔ اس موقع پر اسکول کے ننھے منھے طلباء و طالبات اور بینڈز کے جو محکمہ تعلیم کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے بھی اپنے خوبصورت پھولوں کا معائنہ کیا، اور ننھے منھے بچے پھولوں کے ساتھ مزید پھولوں کی خوبصورتی کو نکھار رہے تھے، اور یقینی طور پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن بھی خوش تھے کہ ننھے منھے بچے جس طرح پھولوں کی طرح ہوتے ہیں وہ ان خوبصورت پھولوں کی طرح ساتھ موجود ہیں۔ کچھ نے سیلفیاں مارنا شروع کر دی، شاباش ہے۔ یہ ہے شاہ فیصل ٹاؤن کا فلاور شو، جو یقینی طور پر آنے والے دنوں میں کامیابی سے ہمکنار ہوگا، صرف بارش کے رکنے کا انتظار ہے۔ عزیز عارف، ٹی وی خبر سے آپ دیکھ رہے ہو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میرے لیے تو بہت قابل احترام ہے اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محنت کش ہے اور کبھی کام چوری نہیں کی، کچھ نہیں کیا، اور اب یہ سرکاری ملازم تھے، بلدیاتی اداروں میں ریٹائر ہو گئے، اور ریٹائر ہونے کے بعد ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم لعنت بھیج دیتے ہیں اپنے لوگوں پر، یعنی گورنمنٹ
सरकार को चाहिए कि अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करे, उस पर हम लानत भेज देते हैं। अबे तू जिंदा क्यों है, मर जाना, तू मरेगा तेरी बीवी को आधी पेंशन देंगे, हमारा माल बचेगा। क्या ज़माना है, कसम खुदा की, क़यामत की निशानियाँ यही तो सब है, और क्या है। अब आप कहोगे कि क्या चूरन बेच रहे हो, क्यों बिठाया इनको, मैं अब बताता हूँ ना। अगर तुम्हारे दिल पूरे सिया नहीं हुए, थोड़ी सी जगह है और इंसानियत थोड़ी सी जाग रही है, थोड़ी सी इंसानियत जाग रही है कि आंखों में नमी भी है, यानी पानी है, तो फिर आप ज़रा सुनना, कलेजा थाम के बैठो कि आज तुम्हें एक नई कहानी सुना रहा हूँ। मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, और इसीलिए आप लोग थोड़ा सा वो कहते भी हो कि हाँ यार ये सच बोलता है, इसीलिए मैं अलग से भी चूरन बेचता हूँ। आज इनको बिठाया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? आबिद खान। कहाँ काम करते थे? आबिद पार्कों में जी इधर ही काम करता है। आबिद हेड माली था, आबिद सब पार्कों का इंचार्ज था, तो आबिद हेड माली जो ना काम करता था। आबिद जो है अब जो रिटायर हो गया है, ना मुझे ना रिटायरमेंट का पैसा मिल रहा है, ना एक पेंशन मिल रही नहीं, है। आपको रिटायर होने के बाद एक चेक मिलता है 1 लाख 1.5 लाख का, वो मिला लीव LPR छुट्टियों हाँ, का? छुट्टियों का पैसा मिला। कितना मिला था? 2,45,000। 2,45,000। हाँ। ये पैसा कब मिला था? 1.5 साल हो गया। रिटायर कब हुए थे? 2 साल हो गए। शाबाश है भाई, ये 2 साल पहले रिटायर हुए, 6 महीने 8 महीने बाद पता नहीं किसी को रहम आ गया होगा, और उसने 1.5-2 लाख रुपए का एक छुट्टियों वाला चेक जो LPR कहलाता है वो दे दिया होगा। चलो बड़ी मेहरबानी, नवाजिश करम, शुक्रिया। 1.5 साल पहले मिला था 2 लाख रुपए, चलो 2.5 लाख रुपए। जो महंगाई है, कितने महीने चला होगा भाई साहब, ज़रा मुझे आप बता दो, कितने महीने चला होगा वो 2.5 लाख? तुम लोग 2.5 लाख तो शायद, अब जैसे ईद आ रही है, शॉपिंग करोगे, बेगम और बच्चों को कराओगे, 2.5 लाख तो ऐसे ही तेल कर दोगे, 25-40-50 हज़ार का तो पेट्रोल जलाओगे। खैर कोई बात नहीं। तो भाई ये ना कैसे गुजारा कर रहे होंगे। अब आ जाओ असल कहानी पे, मट्टी डालो, लानत भेजो, हम भी भेजते, आप भी भेजो, GSN। अच्छा भाई साहब ये बताएं, 2 साल हो गए रिटायर हुए, एक चेक मिला, वो 2-2.5 लाख रुपए आप खा गए होंगे, बीवी बच्चे होंगे, जी। दुख बीमारी है? हाँ, मेरी वालदा बीमार पड़ी हुई है, बहुत सख्त बीमार पड़ी हुई है, चारपाई पे लेट गई हैं। इलाज कौन करा रहा है? हाँ, इसका इलाज भी करवा रहे हैं। माँ को भी देख रहा हूँ, अपने आप को भी देख रहा हूँ, बहनों को भी देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ। आपके अपने बच्चे नहीं हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अल्लाह 2 सलामत बेटी, रखे। एक बेटा। 2 बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं। वो इन्हीं के रहम पे, बेटियां जो है इनके रहम पे बचे हुए हो, वरना अब तक तुम निकल लिए होते या तुम्हारा बहुत बुरा असर होता। हाँ। लेकिन ये कि शर्म करो यार, बेटियों की तोफैल ही दे दो, अल्लाह ताला बेटियों को तोफैल देगा। हाँ। आसरा बिल्कुल उम्मीद अल्लाह से लो लगाना देगा। बिल्कुल। अच्छा, नंबर 2, हाँ। शाह फैसल टाउन से आपको मिल गया है, गौर खटक अगर होता, उसके जिम्मे होता तो वो 2 दिन में पैसे दे देता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन अब उसके हाथ में नहीं है। पेंशन की फाइल तो बनवा लो आप। पेंशन की फाइल बनवा रहा हूँ, मगर फाइल तैयार हो गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया, मगर वो फाइल ले ही नहीं रहे हैं ऑफिस वाले। हैं, ले नहीं रहे? अब ले नहीं रहे। अबे खाचा मांग रहा हूँ चचा, देओ ना कुछ। मैं खांचा देने के लिए भी तैयार है भाई, मांगे तो सही। मैं खांचे कहाँ से दूँ, किधर से दूँ? मेरे पास कुछ होगा तो दूंगा ना। अबे गुर्दे बेच दो, दिल बेच दो, दिमाग बेच दो, अपने आप को बेच दो, पैसे मिलेंगे, 20 बच्चे खाएंगे। ये तो चाह रहे तुम निकलो ऊपर, ताकि पेंशन भी आधी मिले। ये वो लोग हैं। अब आप मुझे बताओ, आप गए थे वहाँ पे फाइल लेके खिड़की पे KMC? कहाँ फाइल वाजी भाई लेके जाते हैं, मैं नहीं लेके गया हूँ, वाजी जी लेके जा, कह रहा हेड ऑफिस ले ही नहीं रहे, फाइल ही नहीं ले रहे। अभी सब पेंशन वेंशन सब बंद करा हुआ है। अब मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? सुना आपने? हाँ। 13 अक्टूबर को मेयर साहब, यार बहुत नफीस आदमी हो और एक खानदानी है, लड़के हो खानदानी, और एक अजीम बड़ी नामी गिरामी फौज अवाब के बेटे हो। किसने मशवरा दिया था यार ये आपको कि आपने खिड़की बंद कर दी? 13 अक्टूबर को ख़त लिखा और 16 अक्टूबर 2023 को आपने खिड़की बंद कर दी। जिस आदमी की 2 साल पहले ये रिटायर हुआ हो और फाइल तैयार पड़ी हुई हो, उसको सजा के रख दिया गया हो कि जब खुलेगी खिड़की तो मिलेगी, गुजारा कैसे कर रहे होंगे पेशनर गुजारा कैसे कर रहे होंगे? ज़रा थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा, अभी नहीं सोचना। अरे बाबा मेरा प्रोग्राम तो देख लो, 11 साढ़े 11 हो होंगे ना, अभी 11:15 हो होंगे रात के, सोगे 12 बज जाएंगे। हो सकता है कुछ मीठा खा के, रसमलाई वलाई खा के, पोछ पाछ के फिर सोच लेटोगे ना बिस्तर पे, फिर सोचना कि एक अल्लाह ताला है, एक आखिरी नबी उसका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी कुछ इरशादात हैं,
ٹھیک ہے. پھر آپ جس منصب پہ بیٹھے ہو اس کے کچھ فرائض ہیں, پھر جو آپ کے ملازمین ہیں ان کے کیا حقوق ہیں. حقوق کے بارے میں بھی اللہ نے اور رسول نے ہمیں بتایا ہے نا. تو ذرا سوچنا اس سے. تو بھائی صاحب پینشن, اب میں کیا بولوں, بریکٹ میں شیر افضل مروت, سمجھ گیا نا, پینشن گئی. تو یار آپ گزارا کیسے کر رہے ہو؟ پھر آپ کا وہ بچے کا کیا مسئلہ ہے؟ بچے کو کل ہفتے والے دن ہاسپٹل لے کے جاؤں گا, سول اسپتال میں. دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے کیا نہیں ہے. کتنا بڑا ہے؟ ہاتھ جلا ہوا ہے. ہاتھ جلا ہوا ہے. ہاں. وہاں بھی خرچہ ہوتا ہوگا. ماں بھی خرچہ تو ہوگا, علاج بھی ہوگا. وہ پیسے کوئی نہ, چلو فری میں کچھ علاج آدھا وہ کر دیں گے, آدھی دوائیاں دوائیاں ہماری بہنیں لے لیں گی, بہنیں مدد کرتی ہیں ہماری. وہ شادی شدہ ہے؟ شادی شدہ ہے. او بیٹیاں؟ میری 2 بیٹی ہے, دونوں بیٹیوں کی تو شادی کر دیا. اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا تھا نا, تو بیٹیاں رحمتیں ہوتی ہیں. اللہ نے بڑا احسان کیا آپ کے اوپر کہ آپ نے شادی کر دی تھی جب جاب پہ تھے, جب شادی کر دی تھی. ہاں شادی کر دی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے رحم کیا کہ بیٹیوں کو انہوں نے رخصت کر دیا تھا. لیکن ابھی وہ گھر والی تو ہوگی. گھر والی کا تو انتقال ہو گیا ہے. کب؟ 2002 میں. ابھی کلے ہی ہو آپ؟ اکیلے؟ اب اکیلا ہوں. اب بیٹے 2-3 بیٹے جو ہیں؟ ایک بیٹا ہے میرا بس میرے ساتھ. ہاں ایک بیٹا ہے لے کے بیٹھے ہوئے, اس کا بھی یہ حصہ جلا ہوا ہے, اور اس کا یہ سول ہاسپٹل لے کے جائیں گے علاج کرانے. آگے پیچھے کچھ ہوگا نہیں ہوگا, کچھ دوائی بھی چاہیے ہوگی. تو یہ وہ تصویر ہے جس کو آپ نے عبرت کا نشان بنا دیا ہے. اور یہ تو ایک ہے نا, ایسی زندہ لاشیں کتنی گھوم رہی ہے جو میں بتاتا رہتا ہوں. 13 اکتوبر 2023 کو کھڑکی آپ نے بند کر دی, اور جن 2 سال سے جو ریٹائر ہوئے ہیں, اور ان کو چلو چھٹیوں کے پیسے, لیو انگیجمنٹ, LPR مل گئے 2 لاکھ 1.5 لاکھ, تو کتنے 2 سال میں کتنی دفعہ کہاں کتنے مہینے چلائیں گے؟ اس کے بعد وہ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے؟ اور آگے رمضان المبارک آ رہا ہے, پھر عید الفطر آئے گی. قربانی تو یہ کیا کریں گے, ہم نہیں کریں تو یہ کیا کریں گے. لیکن تو بہرحال عید پہ تو کچھ نہ کچھ آدمی کرتا ہے نا. رمضان میں بھی کوشش کرے گا, پھل کھا لے گا تو پھل. ہم تو محب وطن پاکستانی ہیں, الحمدللہ مسلمان ہیں. آج کیلا 80 روپے ہے, اس دن 300 روپے درجن ہوگا ہے. امرود 300-400 روپے کلو ہوگا. اور ہمارے کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اب چھاپے ماریں گے, اپنے چائے, بسکٹ, تعویذ کے ڈبے اور چینی کے پیسے پورے کر کے آ جائیں گے. عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کا کیا ہوگا؟ رمضان میں یہ پھل کھائیں گے, گوشت بیف بریانی پکائیں گے 30 دن, ہے نا, 30 دن بیف بریانی پکائیں گے نا یار. پلاؤ پکائیں گے, قورمہ پکائیں گے, اور افطاری میں کیلے, خربوزے, امرود, شتر مرغ, ساری فرمائشیں پوری کریں گے, اپنے بیٹے کو کھلائیں گے. ابے کیا کھلائیں گے؟ یہ بیڑا غرق ہو تم لوگ کا. یہ کیا کھلائیں گے؟ یہ تو دال مسور کی بھی نہیں خرید سکتا, 300 روپے کلو ہے. اور آنے والے 2 مہینے میں تو نکل لے گا اور تم خوش ہو جا. ہاں خود آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں. بیٹا رہ گیا ہے, بیوی بھی نکلنے میں کامیاب ہو گئی, اب یہ رہ گیا. ان کا تو گلا دبا دو یار. آ کے جب پینشن نہیں دے رہے ان کو بولو چچا ادھر آؤ, تمہارا گلا دباتے ہم, اور گچی دبا دو ان کی, یہ بھی نکل لے, تاکہ تم بری ذمہ مال ہی نہیں دینا پڑے گا. اور کون سے پیسے بھائی, کون سے فنڈ, کون سی گریجوٹی؟ وہ بیٹا ایڑیاں رگڑتا رہے گا اپنے باپ کی فائل کے لیے, پہلے تو سرٹیفکیٹ ہی بناتا رہے گا 2 سال تک. وہ پیسے کہاں سے لائے گا؟ وہ FRC بناؤ, فلاں سے لاؤ, یہ ڈاکومنٹس لاؤ, پھر فائل بنے گی, تمہارے ابا نکل گئے, اماں بھی نکل گئی, تمہیں پیسے دیں گے تو بھائی ثابت کرو تم ان کی اولاد ہو. چلو ہو گئی کام اس کا. تو وہ بھائی اس کی زندگی میں اس کو کچھ دے دو, کوئی اچھے دن دیکھ لے, شاید دیکھ لے اچھے دن. آخری دنوں میں سرکاری ملازم تھا یار. کیا عبرت کا نشان بنا دیا ہے تم نے سرکاری ملازمین کو, بلدیاتی ملازمین کو. میں تو کراچی کے سے باہر نکل ہی نہیں رہا, کشمور تک یہی حال ہے. بدین, سکھر, لاڑکانہ, ٹنڈوالا یار, اور نوشہر و فروز, وہاں سے چیخوں کی آواز آتی ہے. یہ ہے لوکل گورنمنٹ, اور سیرا سارا جاتا ہے لوکل گورنمنٹ جو تیسری گورنمنٹ ہے. یہ لوگ کام کرتے ہیں تو کراچی بنتا ہے, کراچی سنورتا ہے, کراچی گرین اور کلین ہوتا ہے. باقی اوپر بیٹھے ہوئے اس سے مال کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا ہوا ہے. پینشن نہیں مل رہی, بیٹے کا علاج نہیں کرا سکتا. اب یا تو اوپر والے سے نہیں ڈرتے, یا تمہارا ایمان ہی نہیں ہے کہ نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے, نہ آخرت میں کوئی حساب ہوگا بھائی. تو ان لوگ کا ایمان دل سیاہ ہو چکا ہے. اور جس مائی کے لال کا دل سیاہ ہو جہنم میں جائے گا. ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے ہوش سنبھالو, آنکھیں کھولو, اور عبرت کا نشان خود نہ بن جاؤ.
اس جیسا زندہ لاشوں کو، اس جیسی زندہ لاشوں کو ان کا حق دے دو. خدا کے واسطے کھڑکی کھولو، خدا کے واسطے کھڑکی کھولو. آدھا برس